آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ جرمنی کی ایک لڑکی اینلیز میشیل کا واقعہ اور حالات زندگی ہیں۔ اینلیز میشیل کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ 1960 میں بیویریا کے ایک کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوئی۔ بیویریا ویسٹ جرمنی میں واقع ہے۔ وہ ایک انتہائی خوش اخلاق، ہنسمکھ اور پڑھائی لکھائی میں تیز لڑکی تھی۔ جب وہ 16 سال کی تھی تب ایک دن اچانک اسکول میں ہوش کھو بیٹھی اور لڑکھڑا کر چلنے لگی اور پھر مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کو کچھ یاد نہ تھا کہ کیا ہوا۔ اس کے گھر والوں اور دوستوں کا کہنا تھا کہ اس کی کیفیت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی کے زیر اثر ہے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کو اپنے قابو میں کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اینلیز کے ساتھ 1 سال بعد دوبارہ پیش آیا، جب وہ اسی حالت میں سوتے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ بے قابو انداز میں کانپنے لگی۔ جب یہ واقعہ دوبارہ پیش آیا تو وہ اپنے علاقے کے ایک مشہور نیورولوجسٹ کے پاس گئی۔ نیورولوجسٹ نے اس کا معائنہ کیا اور اسے بتایا کہ وہ ایپیلیپسی کا شکار ہے۔ ایپیلیپسی ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کو سکتے کے دورے پڑتے ہیں، یادداشت متاثر ہوتی ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے یا کوئی نہ دکھنے والی چیز اس سے بات کر رہی ہے۔ اس عمل کو ہیلوسینیشنز کہتے ہیں۔ اینلیز کو ڈاکٹر نے چند دوائیں دیں اور وہ واپس آ گئی، اور 1973 میں یونیورسٹی آف وزبورگ میں داخلہ لے لیا۔ دوائیں مسلسل استعمال کرنے کے باوجود اس کی حالت میں کوئی بہتری نہ ہوئی اور اس کی طبیعت مسلسل خراب ہوتی گئی۔ یہ حالت اتنی بگڑ گئی کہ اینلیز یہ کہنے لگی کہ شاید اس پر کسی بدروح کا اثر ہو گیا ہے اور اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بجائے کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اس کے بقول اس کو شیطان کا چہرہ ہر جگہ نظر آتا تھا، اور وہ اس کے کانوں میں ایسی باتیں کہتا تھا جس سے وہ شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ وہ چرچ میں عبادت کر رہی تھی کہ اچانک اس کے کان میں وہی آواز آئی جس نے کہا، تم جہنمی ہو، تم جہنمی ہو۔ اس نے اس آواز کا یہ نتیجہ نکالا کہ اس پر شاید شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اس نے چرچ کے پادریوں سے مدد لینی چاہی، لیکن اس نے جتنے پادریوں سے رابطہ کیا ان سب نے اس کی درخواست یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ اس کو طبی امداد کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی اس کی مدد کرنے کے لیے بشپ کی زیارت ضروری تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ وہ اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتی، میز کے نیچے کسی بچے کی طرح چلی جاتی اور کتے کی آواز میں بھونکتی، اور کئی گھنٹے اسی حالت میں گزر جاتے۔ اس نے مکڑیاں اور کوئلہ کھانا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ اس نے ایک مردہ پرندے کا سر اپنے دانتوں سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا۔ اس کی اس حالت سے پریشان ہو کر اس کے والدین نے ایک پادری ارنسٹ آلٹ سے رابطہ کیا، جنہوں نے ان کی مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ ان پادری نے بشپ کو درخواست بھیجی جو انہوں نے منظور کر لی، اور ایک اور پادری آرنولڈ رینز کو ان کی مدد کے لیے مقرر کیا جو ایگزورسزم کے عمل میں ان کی مدد کریں گے، لیکن ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی کہ اس پورے عمل کو خفیہ رکھا جائے۔ ایگزورسزم ایک
कैथोलिक चर्च का एक ऐसा तरीका है जिस में किसी इंसान के जिस्म में मौजूद बदरू को निकाला जाता है। आखिरकार एनालीज मिशेल के एग्जॉर्सिज्म का वो अमल शुरू हुआ जो तारीख़ में एक इंतहाई मशहूर वाक़े के तौर पर याद रखा जाता रहा है। अगले 10 महीनों के दौरान उन दोनों पादरियों ने एनालीज पर तकरीबन 67 एग्जॉर्सिज्म किए, जिसमें से कई ऐसे भी थे जो 5-5 घंटे तक चलते रहे। इस तमाम अमल के दौरान एनालीज मिशेल 6 अलग अलग आवाज़ों में बात करती थी, जिसके बारे में पादरियों का बयान ये था कि उस पर 6 बदरुओं का साया है, जिनके नाम लूसीफर, केन, जूडास इस्कैरियोट, एडोल्फ हिटलर, नीरो और फ्लीशमैन थे। हमने इस वीडियो में उन आवाज़ों की ऑडियो भी डाली है जिसमें एनालीज मिशेल उन 6 बदरूहों की आवाज़ में बात करती थी। Ich bin schon auch für die anderen Leute, damit die nicht mehr kommen zu. Aber dass die dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar. Nee. Das tut mir leid, das ist so leicht zu sagen. Wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schon. Nein, Jeklitze! Der Maul mir Jeklitze! Oh, so gerne will er nicht, oh, ich gerne nicht, oh. Sind wir schon 3? Ah, wie. Was ist so der Schreib? Ich hab dein Maul erschlagen! Gibt nur da oben. Ruhe gibt nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, no. Der Hass. Ja, Wo der Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Ewigkeit. Jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, bald ist Weil der Teufel größere Macht. im Namen deines geliebten Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht Maria.
یہ تمام بدروحیں اینیلیز کے جسم پہ مکمل قبضے کے لیے کوشش کرتی تھیں۔ پادریوں کی تمام کوششوں کے باوجود اینیلیز کی طبیعت بگڑتی گئی۔ دیواریں کھرچ کھرچ کے اس نے اپنے سارے ناخن توڑ ڈالے، گھٹنوں کی ہڈیاں تک ٹوٹ گئیں۔ یہ 10 مہینے بے انتہا مشکل اور اذیت ناک تھے۔ اینیلیز نے آہستہ آہستہ کھانا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کی صحت بتدریج گرتی رہی، اور آخر کار 1 جولائی 1976 کو اینیلیز میل نیوٹریشن اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد عدالت نے دونوں پادریوں اور اس کے والدین کو گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ چلانے کا حکم دیا، کیونکہ عدالت کے مطابق یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے صحیح علاج کرانے کے بجائے ایک غلط طریقہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے اینیلیز کی وفات ہوئی۔ اس مقدمے کی وجہ سے یہ کیس پورے جرمنی میں راتوں رات مشہور ہو گیا۔ عدالت میں مقدمہ چلا اور دونوں پادریوں کو 6 مہینے کی قید سنائی گئی، جو بعد میں معطل کر دی گئی، جبکہ والدین پر کوئی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، کیونکہ عدالت کے بقول انہوں نے پہلے ہی بہت اذیت برداشت کی تھی۔ اس طرح یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اینیلیز مشیل کی قبر آج عیسائیوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے اور اس پر لوگ دعائیں کرنے آتے ہیں۔ اس واقعے پر بہت سی فلمیں بھی بنی، لیکن سب سے مشہور دی ایگزورسزم آف ایملی روز ہے، جو کہ 2005 میں ریلیز کی گئی تھی۔ اس فلم کا سب سے مقبول اور خوفناک سین وہ ہے جس میں اینیلیز مشیل اپنے اندر موجود 6 شیطانوں کے نام لیتی ہے۔